بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا اعلان فرمایا تو زمانہ جیسے بدل گیا۔ مکے کے وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور سچائی کے گن گاتے تھے، بدترین دشمنی پر اتر آئے۔ ظلم و ستم کے تیر اور نفرت و عداوت کے شعلے ہر طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برس رہے تھے، مگر ایسے حالات میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی محبت اور شفقت کا سایہ کیے رکھا۔ والدین اور دادا کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد آپ کے محبوب چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سائبان بنے۔ لیکن ایسے حالات میں جو محبت اور شفقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چچی حضرت ابو طالب کی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سے ملی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ چچی ہوتے ہوئے حضرت فاطمہ بنت اسد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مامتا کا جو حلاب پر کیا وہ ایک غیر معمولی کارنامہ تھا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت عبد المطلب کی بھتیجی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی چچا زاد بہن تھی، اس لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی پھوپھی بھی لگتی تھی۔ اللہ پاک نے اس عظیم خاتون کو بے مثال خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ نے صحابیہ کے درجے کو بھی حاصل کیا اور 4 عظیم بیٹوں کو جنم دیا، حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت علی۔ ان کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ مشہور حضرت ام ہانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے حقیقی بہنوں جیسا پیار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجازی ماں فاطمہ بنت اسد کس اخلاق و کردار کی مالک تھی، اس کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کئی بار دی اور پھر ان کی وفات کے موقع پر بھی اسے دہرایا، جس نے ان کو قابل رشک رتبہ عالی سے نواز دیا۔ معزز سامعین، شب ابی طالب سے واپسی کے کچھ ماہ بعد ہی جناب ابو طالب اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جدائی سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب قریش کی روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آزمائش و ابتلا کے اس کٹھن دور میں چچی کی آغوش محبت مزید کشادہ ہو گئی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں پر پیار و محبت کا مرہم رکھتی اور سرپرستی فرماتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرتے ہوئے فرماتے تھے، ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ مجھ پر کوئی مہربان نہ تھا۔ پھر ہجرت کا اعزاز حاصل کر کے مدینہ میں مقیم ہوئیں۔ سامعین گرامی، اپنے بچوں پر کسی یتیم بچے کو کیسے ترجیح دی جاتی ہے، یہ بھی اعزاز حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کو حاصل ہوا۔ آپ نے اس سلسلے میں ایک اعلیٰ مثال قائم فرمائی۔ 5 ہجری کے شروع میں آپ بیمار ہوئیں اور تھوڑا عرصہ بیمار رہنے کے بعد اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اپنی زندگی میں جن مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے فرط غم سے اشک رواں ہوئے، ان میں سے ایک یہ موقع بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز سوگوار خاندان کے گھر میں موجود خواتین کے سامنے فرمایا، یہ میری والدہ کے بعد میرے لیے ماں بن گئی تھی۔ حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، خود بھوکی رہتی تھی مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا، مجھے اچھی پوشاک فراہم کرتی تھی۔ پھر فرمایا، اے میری ماں، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت علی کو گلے لگایا اور خوب روئے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع میں اپنی رضائی والدہ کی قبر کھودنے کی ذمہ داری
اپنے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری کو دی۔ جب عمودی حصہ کھودا جا چکا تو محبوب رب کائنات خود گئے اور لحد کا بغلی حصہ خود کھودا، اور جب لحد تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں خود لیٹ گئے اور اللہ پاک سے اس طرح دعا فرمائی: اے اللہ، میری مجازی ماں کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اس منظر کو دیکھ کر تمام اصحاب رو پڑے اور ہنس کر حضرت فاطمہ بنت اسد کی اولاد پر تو جیسے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 58 سال قبل شروع ہونے والے سفر کے بیتے ہوئے لمحات ان کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئے تھے۔ جب حضرت ابو طالب کے گھر میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن پورے ناز و نعمت سے بیت رہا تھا۔ ماں باپ اگرچہ نہیں تھے مگر شفیق چچا اور رحیم چچی نے ان کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری لہد جگر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے فرمایا تو دونوں ساس بہو میں بے مثال محبت تھی، اور نبی کریم ان دونوں کو فتوم جمع فاطمہ کہہ کر مسکرایا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ بنت اسد وہ خاتون ہیں کہ میرے چچا ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے بچپن اور شباب میں میرے ساتھ شفقت اور رحم دلی اور تعاون کسی اور نے نہیں کیا۔ معزز سامعین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ ذرا آپ کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔